بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گرامی القدر ناظرین و سامعین محترم، آج ہم حالیہ دنوں میں جو فتنہ قادیانیت ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 2-3 دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کا بھی نمائندہ شامل کرنے کی جو ایک درخواست آئی تھی، اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے اور ان کو کمیشن میں اب شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ قادیانی صرف اسلام کے ہی غدار نہیں ہیں، بلکہ قادیانی آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ 1974 میں جب ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور کافر قرار دیا گیا اور ان پر پابندیاں عائد کی گئی آئین کی روح سے کہ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ربوہ کے اندر تبلیغ بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر رمضان المبارک بھی وہاں پر منایا جا رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کافر کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، کافر کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور کافر کیوں کر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکتا ہے۔ ان چیزوں پر گورنمنٹ آف پاکستان توجہ کرے اور ان کی سرگرمیوں پر مکمل پابندیاں عائد کرے۔ یاد رکھیں کہ قادیانی وہ منافق قوم ہے کہ جو برانڈ تو اسلام کا استعمال کر رہی ہے لیکن تبلیغ جو ہے وہ اپنی کر رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ تمام مسلمانان امت سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ احتمال گزر سکتا ہے، یہ سوچ آ سکتی ہے کہ قادیانی کیوں اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے دنیا میں جہاں کہیں بھی تجارت یا لین دین ہو رہا ہے تو مختلف کمپنیاں کر رہی ہیں، اور کوئی بھی کمپنی قانون ہے کہ اس کا برانڈ کوئی دوسری کمپنی نہیں استعمال کر سکتی۔ یعنی ایک کمپنی ہے، اس نے اپنا کوئی نام رکھا ہے، اسی نام پر کوئی دوسری کمپنی اگر کام شروع کر دے اور وہی چیز بنا کر بیچنا شروع کر دے تو وہ کمپنی جا کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتی ہے کہ تم ہمارا برانڈ نہیں استعمال کر سکتے، ہمارا نام نہیں استعمال کر سکتے، یہ جعلی پن ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ بعین ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ قادیانی بھی اسلام کے سچے مذہب کا نام لے کر جعلی مرزائی مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ یہ منافقت ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ دین کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اگر انہوں نے تبلیغ کرنی ہے تو اپنے مذہب کا کوئی نیا نام رکھیں، اپنے مذہب کی کوئی نئی کتاب لائیں۔ تو یہ وہ منافق قوم ہے۔ دوسری طرف یہ اسلام کی بھی غدار ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ آئین پاکستان کی غدار ہے اور اسلام کی پہلے غدار ہے۔ اگر آرٹیکل 6 توڑنے سے وقت کے ایک جرنیل پر مقدمہ چل سکتا ہے کہ اس نے آئین توڑا، تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو کہنا چاہیں گے
کہ اگر وقت کے ایک جرنیل جس نے بہت ساری خدمات بھی ملک کے لیے کی، آئین توڑنے کی وجہ سے اس پر مقدمہ چل سکتا ہے، تو ان قادیانیوں پر آئین توڑنے کی وجہ سے مقدمات کیوں نہیں قائم کیے جا سکتے؟ وہ کیوں آج رمضان کی مبارکیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں؟ وہ کیوں روزے رکھ رہے ہیں؟ کافر کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صرف دھوکہ دہی کے لیے اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ باقی جو ان کی غداری ہے اسلام سے، تو شرعی اعتبار سے ان کے لیے جو لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ مرتد کا لفظ ہے۔ وہ مرتد ہیں ایسے لوگ جو دین سے پھر گئے ہیں، اور مرتد کے متعلق بڑے سخت احکامات ہیں۔ وہ عام کافر سے بھی بدتر کافر ہے۔ آج کل کچھ لوگ ان کی ہمدردی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے وہ بہت برا اور لعین ترین کافر کی زد میں آتا ہے۔ تو یہ بھی ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ قادیانی مرتد ہیں، دین اسلام کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، اور وطن عزیز پاکستان کے غدار ہیں۔ مفکر ملت حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے بجا طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ قادیانیت بیسیکلی یہودیت کا چربہ ہے۔ یہ ایک ایسا بیج ہے جو غیر مسلموں نے امت کو تقسیم کرنے کے لیے لگایا ہے، اور ایک ایجنٹ کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا گیا تھا۔ تو تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے درخواست ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، بیدار رہیں، بیداری کا وقت ہے۔ ان قادیانیوں کو ہم نے سازشیں نہیں کرنے دینی۔ ان قادیانیوں کو ہم دین اسلام میں نقب لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ قادیانیت سے اور ہماری ریاست کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔